السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 16 تاریخ اور منگل کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے اس کو پورے سال کے دن بھر جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی اپنی فضیلتیں اور برکات ہوتی ہیں، اسی طرح رجب کے مہینے کی بھی اپنی برکتیں، فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ دن، یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں، لیکن آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ آج موقع ہے بے روزگاروں کے لیے، آج موقع ہے پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے۔ جو شخص بھی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے وہ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ تمام پریشانیوں سے، تنگدستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے اس وظیفے کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، کیونکہ اس وظیفے کے اندر آپ نے اللہ پاک کی فضیلت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑنا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پڑے، تو آج رجب کی 16 تاریخ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلدی کامیاب ہو جائے۔ رزق میں برکت کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج رجب کی 16 تاریخ منگل کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں۔ کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن اس کے نصیب کو چمکا دے گا۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گی، بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، جو پریشانیاں ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا، آپ کی حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کب کہاں سے آئے گا، رجب کے مہینے کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ اور جو بندہ اس برکت والے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے، میرا رب کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، آپ کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے، آپ کی نسلیں آباد کر دیتا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج تک یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا گیا ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے، اللہ پاک نے اسے ایسے ایسے معجزات دکھایا ہے کہ اس کی ہر پریشانی، اس کی تنگدستی، اس کی بیماری اور اس کے کام میں جو رکاوٹ پڑ رہا تھا، وہ سب
पूरा हो गया। ये खास वजीफा सिर्फ पढ़ने की देर है, ये मौका फिर 1 साल के बाद मिलेगा। तो आप लोग देर ना करें, इस वजीफे को जल्द से जल्द अपनी हर हाजत, अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए ये वजीफा पढ़कर और अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। क्योंकि रजब का महीना जो कि बरकतों वाला महीना है, तो फिर क्यों ना आज ये खास वजीफा पढ़ लिया जाए। मेरे बहुत से बहन भाई की मुश्किल परेशानियां, मुसीबतों, महंगाई की वजह से कुछ तो कर्जों से डूबे हुए हैं, उनको हर परेशानी से निजात के लिए ये वजीफा ज़रूर पढ़ें। तो चलिए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज रजब की 16 तारीख मंगल का दिन है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिले, जैसे आपको मौका मिले, आपने वज़ू मुसल्ले पर बैठकर चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक का नजराना पेश करें। आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप नमाज वाली दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो सबसे पहले आइए हम मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। अगर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। 3 बार दरूद पाक पढ़ते ही आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है तो कोई तंगस्ती के लिए मोहताज है, कोई किराए के मकान में रहता है, अपनी ज़ाती मकान ख़रीदना चाहता है। आप जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिए, तऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिसका काम शुरू में तऊज़ और तस्मिया से पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह अल्लाह अकबर का वजीफ़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यह अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है। जो शख्स अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो उसके लिए अल्लाह गैब से रास्ते पैदा करता है। अल्लाह फरमाता है, ये कौन मेरा जिक्र कर रहा है? फरिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाही रहना, मैंने इस बंदे की हाजत को पूरी किया, या जो मांगता है उसकी हर हाजत को पूरा कर दो। आपने अल्लाह अकबर को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। अल्लाह अकबर 1 बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। इस तरह आपने हाथ की अंगुलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कुरान कहता है, उन अल्लाह अली का शीर, बेशक तेरा रब हर चीज़ पर कादिर है, जो रिस्क भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। जो लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको 70 गुना ज़्यादा रिस्क अता करता है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा कुरान पाक की एक बहुत ही ख़ास छोटी सी सूरत है, जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। सूरह इखलास जो अल्लाह की वाहिद नियत को बयान करती है। सूरह इखलास आपको अल्लाह के करीब कर देगी, अल्लाह का करीब अता करेगा, अल्लाह पाक की अमान अता करेगा। अल्लाह आप यकीन करें कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो
آپ اپنی پسند کا نصیب تقدیر لکھوانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی خاص اور مظرف صورت ہے۔ پڑھنے میں بھی یہ صورت بہت آسان ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، آپ اللہ پاک کے کتنے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنے تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے اور جو اس سورت کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی کامیابیوں میں پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں بلکہ یہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سورہ فاتحہ کی ایک بار تلاوت کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلی پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانے پہ پڑھیں، صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پہ 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ 41 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھے جو شروع میں پڑھے تھے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا ضرور مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت ہے اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا اور اپنی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ جزاک اللہ۔